کہتے ہیں جب دل بدلتا ہے تو تقدیر کا راستہ بھی پلٹ جاتا ہے، اور یہ کہانی ایک ایسے ہی بادشاہ کی ہے جس کا دل پلٹا اور اس کے ساتھ ہی ایک ظالم سلطنت نیکی کا نمونہ بن گئی۔ یہ بادشاہ اپنی رعایا کے لیے ایک خوفناک خواب تھا۔ اس کی سلطنت میں ظلم کا راج تھا، انصاف بکنے والی چیز بن چکا تھا، اور کوئی مظلوم دربار میں فریاد لے کر جانے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ محل کے در و دیوار صرف آہوں، سسکیوں اور چپ چاپ بہتے آنسوؤں کے گواہ تھے۔ رعایا روز رات کو اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیر کر ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ اس بادشاہ کا خاتمہ کر دے یا اسے اس کے تخت سے محروم کر دے۔ لیکن ایک دن کچھ بدلا۔ بادشاہ نے شاہی اعلان کروایا، نکارے بجے، دربار سجا، سب درباریوں کو جمع کیا گیا۔ لوگ سمجھے شاید کوئی اور ظالمانہ فرمان آنے والا ہے، لیکن جب بادشاہ نے بولنا شروع کیا تو ہر کان سننے کو بیتاب ہو گیا، کیونکہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے جن کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ آج سے میں اپنے گزشتہ تمام ظلم و ستم سے توبہ کرتا ہوں۔ میں نیکی، رحم، عدل اور انصاف کے راستے پر چلنے کا عہد کرتا ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ لوگوں نے پہلے اسے سیاسی چال سمجھا، پھر وقتی دکھاوا، لیکن وقت نے گواہی دی کہ یہ صرف الفاظ نہ تھے۔ بادشاہ کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ خود محل سے نکل کر گاؤں گاؤں جاتا، مظلوموں کی سنوائی کرتا، بیماروں کا علاج کرواتا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتا۔ عدل کا چراغ اس کے ہاتھوں سے جلنے لگا اور ظلم کا اندھیرا پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگ جو پہلے اس کے خلاف بددعائیں کرتے تھے اب اس کے لیے دعاؤں کے ہاتھ اٹھاتے، جو پہلے اس کا نام سن کر کانپتے تھے اب محبت سے اسے نیک دل بادشاہ کہنے لگے۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں ایک سوال مسلسل گونجتا رہا، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ آخر وہ لمحہ کیا تھا جس نے ایک پتھر دل انسان کو نرم موم بنا دیا؟ مہینوں بعد ایک وزیر نے ہمت خلوت میں بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور نرمی سے سوال کیا، جہاں پناہ، اگر گستاخی نہ ہو تو پوچھنے کی جرت ہے، وہ کون سا لمحہ تھا جس نے آپ کو ظلم کے راستے سے نیکی کی طرف موڑ دیا؟ بادشاہ نے کچھ دیر آنکھیں بند رکھیں، پھر آہستہ سے بولا، وہ ایک عام سا دن تھا۔ میں شکار پر نکلا تھا، اکیلا، کسی محافظ یا وزیر کے بغیر۔ جنگل کی خاموشی میں صرف میرے گھوڑے کے سموں کی چھاپ تھی اور میرے ذہن کی ہنگامہ خیزی۔ اسی دوران میری نظر ایک منظر پر جا ٹکی۔ ایک شکاری کتا ایک لومڑی کا پیچھا کر رہا تھا۔ لومڑی جان بچا کر دوڑ رہی تھی، آنکھوں میں وحشت، جسم پر زخم۔ آخرکار وہ ایک بل میں گھس گئی، لیکن کتا اس کی ایک ٹانگ کو چبا چکا تھا۔ وہ لنگڑی ہو گئی۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا، مگر وقت نے مجھے اور آگے کا سبق دکھانا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہی کتا ایک راہگیر پر بھونکنے لگا۔ وہ آدمی پہلے پیچھے ہٹا، پھر غصے سے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور زور سے کتے پر دے مارا۔ کتے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ کرب میں چیختا رہا، لیکن کوئی اس کی چیخ نہ سن سکا۔ اسی شخص نے جیسے ہی کچھ قدم آگے بڑھائے، ایک تیز رفتار گھوڑا آیا اور اسے زور کی لات ماری۔ اس کا گھٹنا ٹوٹ گیا، وہ زمین پر گرا اور زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گیا۔ اور پھر وہی گھوڑا جو دوڑ رہا تھا اچانک ایک گڈھے میں جا گرا۔ اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اور وہ وہیں تڑپنے لگا۔ بادشاہ کی آواز لرزنے لگی۔ وہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک جھلجھلا آ گیا، میری روح ہل گئی۔ میں نے سوچا، یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک پیغام ہے، ایک نشان ہے۔ ایک لومڑی کو زخمی کرنے والے کتے کو سزا ملی، کتے کو مارنے والے انسان کو بدلہ ملا، اور اس انسان کو زخمی کرنے والے گھوڑے کو بھی انجام تک پہنچایا گیا۔ میں سمجھ گیا، برائی کبھی خاموش نہیں رہتی، ہر ظلم ایک نیا ظلم پیدا کرتا ہے، اور آخرکار سب کو اپنی برائی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں جیتا رہا تو اپنی باقی زندگی نیکی، عدل، رحم اور انصاف کے لیے وقف کر دوں گا۔ یہ سن کر وزیر خاموش ہو گیا، لیکن دل میں ایک ناپاک ارادہ جنم لے چکا تھا۔ اس نے سوچا، اب بادشاہ کمزور ہو چکا ہے، نرمی اس کی کمزوری ہے، یہی وقت ہے کہ میں اسے مزل کر کے تخت سنبھالوں۔ جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، اس کے پاؤں سیڑھی سے پھسلے، وہ نیچے گرا، گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں دم توڑ گیا۔ برائی نے ایک بار پھر اپنا بدلہ لے لیا۔